اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ید، عین، وجہ، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں ید کا معنی حقیقی مراد ہے لیکن یہاں اس کی کیفیت کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم ان سے بات کہتے ہیں، توجہ رکھنا، آپ نے اللہ کے لیے ید بھی مانا جو صفت ہے، اور آپ نے اس کی کیفیت بھی مانی جو مجہول ہے، مجہول بھی ہے لیکن کیفیت تو ہے نا، مجہول بھی ہے لیکن کیفیت تو ہے نا، اور اس پر ہمارا جو عقیدہ ہے، امام باقی فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات یہ اور اللہ کی صفات، ان کے اندر کیفیت نہیں ہے، خدا کی ذات بھی بلا کیفیت ہے اور خدا کی صفات بھی بلا کیفیت ہے۔ آپ کہتے ہیں ید کا معنی حقیقی ہے لیکن ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہ ہو، اسے مجہول کہتے ہیں۔ مجہول کیفیت تم نے مانی اگرچہ مجہول مانی ہے، اور اللہ کی ذات تو کیفیات سے پاک ہے، اس لیے اللہ کے لیے مجہول کیفیت نہ مانو۔ سوال سمجھ آ گیا؟ آپ نے اللہ کے لیے صفات مانی اور صفات کی کیفیت مانی، مجہول مانی۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کیفیت سے پاک ہے، خواہ کیفیت معلوم ہو خواہ کیفیت مجہول ہو، کیفیت سے پاک ہے۔ اس پر ایک سوال ہے، وہ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، یہ جو قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ استواء علی العرش کیا مراد ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ جی ثم استوى علی العرش، استواء سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الاستواء معلوم، استواء کا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو دیکھو امام مالک بھی تو کیفیت کے قائل ہیں، اگر ہم قائل ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اب سوال سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مقولہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، میری بات پہ آپ توجہ دینا، ناراض نہ ہونا، آپ جہاں جاؤ گے آپ کو امام مالک کا یہی مقولہ ملے گا۔ امام مالک فرماتے تھے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بواجب والسؤال عنہ بدعۃ، آپ کو ہر جگہ یہی مقولہ ملے گا۔ یہ مقولہ مانیں گے تو والکیف مجہول والا اعتراض رہ جائے گا، اور اس اعتراض کا جواب آپ کے پاس نہیں بنے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مقولہ امام مالک سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت ہی تو آپ بیان کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم اندازہ نہیں کرتے جب ہم اس مقولے کو جو ثابت نہیں بیان کریں گے تو اس پر اگلے اعتراض کا جواب کون دے گا؟ امام صاحب سے کیا ثابت ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ کیف استواء، کیف؟ امام مالک نے جواب دیا، فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ کما وصف نفسہ لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، کما وصف ہمیں نہیں معلوم، کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، لا یقال کیف، کیف نہ کہو، وکیف عنہ مرفوع، کیفیت خدا کی ذات سے مرفوع ہے۔ اصل مقولہ یہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف یہ جملہ غلط منسوب ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ میں جدہ میں تھا تو ایک لڑکا مجھے ملا اور یہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ جی ثم استویٰ علی العرش کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ عرش پر غالب ہے، یا کہتے ہیں متشابہات میں سے ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ میں نے ان سے پوچھا آپ بدعتی ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا امام سے فرماتے ہیں والسؤال عنہ بدعۃ، چپ۔ نہیں جی ویسے، میں نے کہا ویسے بات بھی کریں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مانتے ہیں، آدھا مانتے ہیں یا پورا مانتے ہیں؟
کہا جی پورا. کہتے وہ تو کہتے سوال کرنا بدعتی ہے. تو بدعتی ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا سوال کیوں کیا؟ اگر تو سوال نہیں کرے گا تو سنی ہوگا, سوال کرے گا تو بدعتی ہوگا. تو بتا بدعتی ہے سنی؟ کہتا جی سنی. میں نے کہا پھر سوال نہ کر. بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا پھر سوال نہ کر. اب اس کو کوئی جواب نہیں تھا. یہ میں طرز اختیار کرتا ہوں, پہلے اپنے مخاطب کو اس کی علمی دنیا کی سیر کرا دو کہ اس کی سلطنت کتنی سی ہے, اس کا علم کتنا ہے, اس کے بعد اگلی بات کرو. فوراً جواب نہ دو. اس کو اپنی اوقات تو سمجھ آ گئی نا. پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ یہ مقولہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے, جو ثابت ہے وہ یہ ہے, جو تو نے سنا وہ یہ ہے.